عزیز بچوں، آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے پانی کی آلودگی۔ پانی کی آلودگی۔ ہوا، پانی اور غذا ہماری صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہے۔ بے احتیاطی یعنی لاپرواہی اور بے قاعدگی سے ان چیزوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کھانے کی چیزیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو مکھیاں، گرد اور بیماری پھیلانے والے جراثیم ان کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ گرد و غبار، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، مہلک گیسیں ہوا میں آلودگی پیدا کر دیتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینے کے پانی کے ذخیرے کس طرح آلودہ ہوتے ہیں۔ باولیوں، تالابوں اور نہروں کے پانی میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے، انسان بھی وہیں نہاتے ہیں۔ اس طرح انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگیاں باولیوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ نالیوں کی گندگی اور کوڑا کرکٹ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کارخانوں سے نکلنے والا میل کچیل اور کپڑے کیڑے مار دواؤں کی چھڑکاؤ کا بھی پانی کی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس قسم کی گندگیاں پانی میں آکسیجن کی مقدار کم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ جب وہ زمین پر بہتا ہے تو نالوں کی شکل میں بہتا ہوا ندیوں اور تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس پانی میں مٹی کے ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پانی گدلا ہو جاتا ہے اور پیچش، قبض، پیٹ کا درد، ہیضہ جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے جوش دے کر ٹھنڈا کریں اور چھان کر کسی صاف برتن میں رکھیں۔ پانی کو جوش دیتے وقت 2 چٹکی پوٹاشیم پرمنگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ گدلا پانی صاف کرنے کے لیے اس میں پھٹکری کے ٹکڑے ڈالنے کے بعد کپڑے سے چھان لینا چاہیے۔ اس طرح مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پانی کے نلوں کو گندے نالیوں سے دور رکھا جائے۔ تو یہ تھا سبق پانی کی آلودگی۔ اس کے کچھ الفاظ ہیں، دیکھیے، معنی یاد کیجیے۔ آلودگی، ملاوٹ، گندگی، میلا پن، بے احتیاطی، لاپرواہی، بے قاعدگی، بے ترتیبی، جراثیم، کیڑے مکوڑے، آلودہ گندا، ذرات، ذرہ کی جمع، ریزے، چھوٹے ٹکڑے، نمکیات، کھاری چیزیں۔ غور کیجیے، صحت کے لیے ہوا، پانی اور غذا ضروری ہے۔ جانوروں اور انسانوں کو نہانے سے نالیوں اور تالابوں کا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کے پھیلنے کی ایک وجہ گندے پانی کا استعمال بھی ہے۔ آلودہ پانی کو پینے کے لائق بنانے کے لیے خوب ابالنا چاہیے۔ اب اس کے سوچیے اور بتائیے، سوالات ہیں، دیکھیے۔ نمبر 1، آلودگی سے کیا مراد ہے؟ آلودگی سے مراد گندگی ہے۔ جو پانی میں گندگی شامل ہوتی ہے انہیں ہم آلودگی کہیں گے۔ آلودگی سے مراد گندگی ہے، یعنی جب کسی شے میں گندگی شامل ہو جاتی ہے تو وہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں جانوروں کے نہلانے، کپڑے دھونے اور انسانوں کے نہانے سے پانی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ خراب ہونا ہی آلودگی ہے۔ سوال نمبر 2، کھانے پینے کی چیزیں کس طرح آلودہ ہو جاتی ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے اور ڈھک کر نہ رکھا جائے تو اس پہ گرد و غبار، مکھیاں، بیماری پھیلانے والے جراثیم انہیں آلودہ کر دیتی ہیں۔ سوال نمبر 3، پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذریعے کون کون سے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں
پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذریعے کیا ہے؟ بارش کا پانی، تالاب کا پانی، نہروں کا پانی جی، اور بالیوں کا پانی۔ سوال نمبر 4، پانی کی آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ پانی کی آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ کپڑے دھونے سے۔ نہروں اور تالابوں اور بالیوں میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، جانور انسان نہاتے ہیں، ان کی گندگی پانی میں شامل ہوتی ہیں۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا میل کچیل اور کچرا بھی پانی کو آلودہ کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 5، شہروں کی گندگی کس طرح دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہیں؟ شہروں کی گندگی نالیوں میں بہتے ہوئے، نالیوں میں جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ نالے میں بہتے ہوئے دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہیں، اس طرح ان کی گندگی دریا کے پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، آلودہ پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے؟ آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پہلے اسے آگ پر ابالا جاتا ہے، جوش دیتا ہے 2 چٹکی پوٹاشیم پر مینگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر پانی کو گدلا ہو تو اس میں 2 چٹکی فٹکری کے ٹکڑے ڈالیں، پھر کپڑے سے چھان لیں، اس طرح مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے سوالات، 6 سوالات۔ اب یہ دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ جملے پہلے صحت پر کوئی جملہ بنائے۔ صحت مند رہنے کے لیے غذا کے صاف ستھری غذا کھانا ضروری ہے۔ آلودگی خواہ ہوا میں ہو یا پانی میں صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ گرد و غبار، کھانے پینے کی چیزوں کو اگر گرد و غبار سے بچانے کے لیے انہیں ڈھک کر رکھا جائے۔ جراثیم، گندے پانی میں طرح طرح کا جراثیم ہوتے ہیں جس کو ہم کیٹانو کہتے ہیں۔ دریا، ہندوستان میں دریا میں گندگی شامل ہونے سے اس کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ قدرتی، بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تالاب، کپڑے دھونے اور مویشیوں کے ساتھ انسانوں کے نہانے سے بھی تالاب کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے جملے۔ اب دیکھیے یہاں خالی جگہ کو پڑھیے۔ تالابوں کا پانی جانوروں کے نہانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آلودہ ہو جاتا ہے۔ صحت کے لیے صاف پانی ضروری ہے۔ کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے۔ کس کا پانی؟ بارش کا پانی۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے۔ مکھیاں جراثیم پھیلاتی ہیں۔ تو یہ تھے خالی جگہ۔ اب یہ دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ دیکھیے، اقسام یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے قسم۔ ذرات یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا ذرہ۔ خرابی یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوگی خرابیاں۔ اور ذخیرہ یہ بھی واحد ہے، اس کا جمع ہوگا ذخیرے۔ تو یہ 2 الفاظ تو جمع ہیں اور یہ دونوں واحد ہیں۔ اقسام قسم، ذرات ذرہ، خرابی خرابیاں، ذخیرہ ذخیرے۔ عملی کام پانی کی آلودگی پر ایک مختصر نوٹ لیجیے۔ تو اس طرح لیسن نمبر 6 ہمارا یہ مکمل ہوا۔ پانی کی آلودگی ہم نے پڑھا اور سمجھا، اس کے سوال جواب کریں۔ اسی کے ساتھ یہ لیسن مکمل ہوتا ہے۔ شکریہ۔